میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ جو میرا خطبہ لیکچر ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا پیشگی مسلم موت کے متعلق فراڈ، یہ میرا موضوع ہے آج کے لیکچر کا۔ 20 فروری کے حوالہ سے یوم جو مسلم موت جماعت احمدیہ قبرستان میں منایا جاتا ہے، اس کے حوالہ سے آج کی جو لیکچر ہے 20 فروری 2019 کو میں دے رہا ہے۔ اس کا جو موضوع ہے وہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا پیشگی مسلم موت کے متعلق فراڈ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی احمدی، خواہ اس کا تعلق لاہوری جماعت سے ہو، جماعت احمدیہ قبرستان سے ہو، یا کسی جماعت سے بھی ہو، وہ پوچھ سکتا ہے اس حد سے کہ جناب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، نقطہ نظر ہے یہ جو آپ کا، یا یہ دعویٰ جو آپ کا ہے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا پیشگی مسلم موت کے متعلق فراڈ، آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے فراڈ کیا؟ یعنی حق ہے لوگوں کا کہ وہ پوچھیں مجھ سے کہ کس طرح بشیر الدین محمود احمد نے مسلم موت کی پیشگی کے متعلق فراڈ کیا تھا۔ تو میں آپ لوگوں کو اس حوالے سے اس لیکچر میں بتاتا ہوں کہ جناب کس طرح مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے پیشگی مسلم موت کے متعلق فراڈ کیا۔ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ نیوز نمبر 160 غالباً کل ہی الغلام.com پر آن ہوئی ہے۔ اس نیوز پر آپ سب مطلب کہ وہ جو 13 مبشر الہامات ہیں محمدی مریم پر نازل ہوئے تھے، مسلم موت کے حوالہ سے یا نشان رحمت کے حوالہ سے یا ذکی غلام کے حوالے سے، وہ آپ لوگ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں نے تقریباً وہ تذکرہ کی وہ عبارتیں ہی وہاں پر لگا دی ہیں، وہاں پر نمبر دے دیے ہیں، وہاں پر ڈیٹ لکھ دی ہے، وہاں پہ وہ الہام لکھ دیا ہے۔ یہ 13 مبشر الہامات یعنی 6-7 نومبر 1907 تک نازل ہوتے رہے۔ ان کا آغاز 1881 سے ہوا تھا۔ یہ الہام بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو یہ وجود جو ہے، ذکی غلام جو ہے، نشان رحمت جو ہے، یا مسلم موت جو ہے، دیے ہی نہیں اللہ نے لڑکے کے طور پر مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ اچھا، اب اس کا کیا ثبوت ہے؟ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، حضور صاحب 26 مئی 1908 کو فوت ہوئے تھے۔ اس کے بعد مخالفوں نے، اور بطور خاص مولوی ثناء اللہ امرتسری اور ڈاکٹر عبدالحکیم جو تھا، مخالف تھا شدید مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے مرزا غلام صاحب پر یہ الزام لگانے شروع کر دیے کہ 14 جون 1899 کو مبارک احمد کے پیدا ہونے کے بعد حضور صاحب پر غلام سے متعلقہ 8 الہامی بشارتیں ہوئی تھیں کہ میں یہ غلام دوں گا اس کی مختلف صفات کے ساتھ۔ تو اس کو مسیح مبارک احمد بھی قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر 6-7 نومبر 1907 کو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام یحییٰ رکھا، اور اس کا نام پھر اس کو ذکی غلام کے حوالے سے اس کی بشارت دے دی۔ یہ ساری تفصیل جو ہے یہ نیوز نمبر 160 جو کل الغلام.com پر آن ایئر ہوئی ہے، اس میں تفصیل آپ لوگ پڑھ لیں۔ کل میں نے اسی لیے اس نیوز کو آن ایئر کیا ہے تاکہ آج کا جو میرا لیکچر ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ حقیقت کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ پیشگی مسلم موت کے حوالے سے بشیر الدین محمود احمد نے کس طرح فراڈ کیا لوگوں کے آگے، اور جماعت احمدیہ قبرستان کے یہودی نما مولوی جو ہیں، یا ان کے پوپ نما جو خلیفے بنے بیٹھے ہیں، یا بلاد مشق کے جو کھڑپیت ہیں، یزیدی لوگ ہیں۔ یہ میں نے بارہا بتایا آپ لوگوں کو، مرزا غلام صاحب پر الہامات نازل ہوئے جن کے یہ لوگ مصداق ہیں۔ تو وہ آپ نیوز نمبر 160 ضرور پڑھیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ڈاکٹر عبدالحکیم اور مولوی ثناء اللہ امرتسری نے یہ مرزا صاحب وسلم پر یہ الزام لگانے شروع کر دیے کہ مرزا صاحب علیہ السلام پر ان کی نرینہ اولاد جو ہے کا آخری لڑکا 14 جون 1899 کو پیدا ہوا تھا، اس کے بعد 8 غلام کی بشارتیں ہوئی، ان کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ وہ نتیجہ نکالتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں جھوٹے تھے اور ان کے الہامات جھوٹے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے مخالفین احمدیت اور بطور خاص ڈاکٹر عبدالحکیم اور مولوی ثناء اللہ امرتسری کے ان اعتراضات کے جواب میں حضور صاحب کی وفات کے بعد ایک مضمون صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے لکھا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر یعنی بشیر الدین محمود احمد کی عمر 19 سال تھی۔ تو یہ مضمون جو جولائی 1908 میں کتابی شکل میں شائع ہوا، اس وقت انوار العلوم جلد 1 میں یہ جو مضمون ہے کتابی شکل میں جو جولائی 1908 میں شائع ہوا تھا، اس میں موجود ہے۔ پورا مضمون آپ پڑھیں، 100-125 صفحہ ہے اس کا۔ لیکن بطور خاص میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ انوار العلوم جلد 1 صفحہ 146 تا 152 ضرور پڑھیں۔ ان میں
جو باتیں اب میں بتاؤں گا اس کا ذکر ملتا ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے اس مضمون میں ذکر کرتے ہیں ان الہاموں کا مرزا غلام حسن پر جو نازل ہوئے تھے، جن کے متعلق مخالفین نے اعتراضات کیے تھے۔ وہ لکھتے ہیں اس اپنے مضمون میں کہ اکتوبر 1907 انا نبشو کا بے غلام حلیم ینزل المنزل المبارک صاحب کا غلام زکیہ رب حبلی ذریات طیبہ انا نبشو کا بے غلام نسمہ یحییٰ مسر الحق والعلاء کا ان اللہ نزل من السماء۔ ترجمہ اس کا ان کا الہاموں کا یہ حضور صاحب کے الہامات ہیں، انہوں نے کوٹ کیے ہیں اپنے اس مضمون میں، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے۔ ان الہامات کا ترجمہ اس طرح ہے کہ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک امت کی شبیہ ہوگا۔ میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ مظہر الحق والعلاء کان اللہ نزل من السماء، کان اللہ نزل من السماء، یہ اس انسان کی موعود نشان رحمت، موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا موعود مسلح کی قطعی نشانی ہے۔ اس کی مرکزی جو علامتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر چلہ ہوشیار پور کے دوران جو نازل فرمائی تھی، وہ ان کی مرکزی علامتوں میں سے یہ علامت زیادہ اہم ہے۔ میں وہ مرکزی علامتیں آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیتا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس ذکی غلام کے حوالہ سے، اس ذکی نشان رحمت کے حوالہ سے، اس کو مرزا غلام صاحب نے سب اشتہار میں سب سے پہلے بشیر احمد اول کی وفات پر حقانی تقریب پر واقعہ وفات بشیر کا جو لکھا تھا رسالہ، اس میں اس ذکی غلام کو، اس نشان رحمت کو حضور صاحب نے مسلم موت کا نام دیا تھا۔ تو اس کی مرکزی جو نشانیاں ہیں، علمی قسم کی وہ علامات ہیں، صفات ہیں، اللہ ان میں فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم میں ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، ملہم بریکٹ میں لکھتا ہے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کا ان اللہ نزل من السماء۔ سامعین کرام، یہ اس کی مرکزی علمی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا، پڑھا ہے کہ مظہر الحق والعلاء کا ان اللہ نزل من السماء، یہ اس کی نشانی ہے اس مسلم موت کی۔ تو مرزا بشیر الدین محمود احمد ان الہاموں کے، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے الہاموں کا ذکر کرتے ہیں اپنے مضمون میں، اور پھر لکھتے ہیں اس پورے اپنے مضمون میں جو صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، بطور خاص انوار العلوم جلد 1 صفحہ 146 تا 152 پڑھیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ سارے مبشر الہامات 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے بعد الہامی پیشگوئی مسلم موت میں بشارت دیے گئے نشان رحمت اور ذکی غلام کے متعلق نازل ہوئے تھے، جس کو ملہم نے مسلم موت کا لقب دیا تھا۔ مرزا محمود احمد اپنے مذکورہ مضمون میں لکھتا ہے سامعین کرام کہ یہ وجود یعنی حلیم غلام بمنزلہ مبارک احمد یا ذکی غلام یا یحییٰ یا مظہر الحق والعلاء کا ان اللہ نزل من السماء، ملہم یعنی محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کا کوئی جسمانی لڑکا نہیں تھا۔ یہ خود وہ لکھتے ہیں اس مضمون میں، پڑھیں آپ صفحہ نمبر 146 تا 152 انوار العلوم جلد 1۔ بلکہ وہ کہتے ہیں یہ کوئی آپ کا پوتا یا کسی آئندہ زمانے میں آپ کی نسل میں پیدا ہونے والا ہو، آپ کا کوئی روحانی فرزند ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب پیشگوئی لڑکوں سے باہر نکل گئی، لڑکے اس پیشگوئی سے باہر نکل گئے، تو وہ بے شک حضور وسلم کی جسمانی نسل میں پیدا ہو یا آپ کی روحانی نسل میں پیدا ہو، ظاہر ہے کہ وہ روحانی فرزند ہوگا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ وجود 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گا نشان رحمت اور ذکی غلام ہی ہے، جس کو ملہم نے مسلم موت قرار دیا تھا۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے اسی مضمون میں اسی ذکی غلام اور اسی مسلم موت کے متعلق اپنے وہ جو جولائی 1908 میں انہوں نے مضمون لکھا جو کتابی شکل میں شائع پھر ہوا، تو انہوں نے اس میں پھر فرما دیا تھا کہ یہ آئندہ زمانے میں یہ ہم جو مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد یا مرزا شریف احمد، یہ 3 لڑکے ہیں حضور صاحب کے، یہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ یہ جو نشان ہے رحمت ہے یا ذکی غلام مسیح الزماں یا مسلم موت کی جو پیشوئی، اس کا ہم میں سے کوئی مصداق نہیں۔ آئندہ زمانے میں مرزا غلام صاحب کی نسل میں یہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، پوتے کے
کے رنگ میں بھی پیدا فرما سکتا ہے یا آئندہ بعد میں بھی پیدا فرما سکتا ہے. لیکن میں یہاں پر یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے متعلق تو وعدہ ضرور حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ یہ لڑکا وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. ذکی غلام نشان رحمت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کسی الہام میں مرزا غلام صاحب یعنی محمدی مریم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. کوئی ایسا وعدہ نہیں. اگر جماعتی احمدیہ قبرستان کا کوئی مولوی کوئی خلیفہ نام نہاد کوئی جیلہ اس کو ثابت کر دے تو میں منہ منگا نام دے کے اپنے دعویٰ پر نظر ثانی کر لوں گا. میدان میں آئی نہیں, اللہ نے وعدہ ہی نہیں کیا. تو بشیر الدین محمود احمد کا یہ کہنا بھی ایک غلطی تھا اپنے مضمون میں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ زمانے میں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں جسمانی نسل میں پیدا کرے گا, کیونکہ اللہ نے جسمانی نسل کا تو وعدہ نہیں کیا. لڑکی کے متعلق بات تھا اور وہ پیدا بھی کیا. تو ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں. تو یہ جو میں نے نیوز نمبر 160 کی ذکر کیا ہے تو آپ پڑھیں, وہاں پہ تفصیل پڑھیں. وہاں پر میں نے باقاعدہ الہامات درج کر دی ہیں اور الہامات بھی خود ہاتھ سے نہیں, ان کے تذکرہ سے میں نے اٹھا کر وہاں پہ لکھ دی ہیں. ڈیٹس ہیں, سب ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ ہی نہیں کیا تھا مرزا غلام صاحب سے کہ میں تیری جسمانی نسل میں اس کو پیدا کروں گا. ظاہر ہے کہ پھر پیشگوئی جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں تو یہ پیشگوئی جو ہے دراصل حضور اسلام کی روحانی اولاد کی طرف اللہ نے منتقل کر دی. اب اللہ تعالیٰ کا اپنا حق ہے, وہ جس کو چاہے اس پیشگو کو مستحق بنا دے. مرزا غلام صاحب کی جماعت میں سے اس کی نسل میں سے بھی اگر اللہ چاہتا تو بنا سکتا تھا, لیکن اللہ نے اپنے آپ کو پابند نہیں کیا وعدہ کر کے اپنے ملہم کے ساتھ کہ میں تیری تخم سے یا تیری جسمانی نسل میں سے اس کو پیدا کروں گا, جس طرح لڑکے کے متعلق وعدہ کر دیا تھا اللہ نے. ذکی غلام کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پابند نہیں کیا, یہ اوپن اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ میں جہاں چاہوں گا اس کو بناؤں گا, لیکن تیری جماعت میں سے ہوگا یہ بندہ.